اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہفتہ وحدت کے حوالے سے وحدت کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلے رسوں میں وحدت کی اہمیت اور وحدت کا مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ وحدت کے نتیجے میں امت مسلمہ کیا اہداف حاصل کر سکتی ہے اور کرنے چاہیے اور کچھ ہو چکے ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کروں۔ مثلا دیکھیں، آپ مکتب اہل سنت کو بھی دیکھ لیں اور مکتب تشیع کو بھی، ہر دو یہ بات جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، ادعا کرتے ہیں کہ حکومت اسلامی ہونی چاہیے۔ ہم امامت کی بات کرتے ہیں اور اہل سنت خلافت کی بات کرتے ہیں، اور حکومت کے اسلامی ہونے کے، کہ ہمیں ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے کہ جہاں پر اسلام کے مطابق زندگی گزاری جائے، قوانین اسلامی اس کے اوپر حاکم ہوں۔ تو اب اس کے اندر تھوڑا دقت اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت اسلامی کیسے قائم ہوگی۔ اگر حکومت اسلامی قائم ہو بھی جاتی ہے تو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ آیا وہ جو ضروریات بعد میں موجود ہوں گی اور اس کے مطابق پھر ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے، کیا وہ ہم پورا کر چکے ہیں؟ حکومت اسلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک حکومت قائم کریں اور اس کے اوپر ایک بڑا جو آپ کہہ لیں وزیر اعظم کہہ لیں، صدر کہہ لیں، جو فائنل اتھارٹی ہے، وہاں پر آپ ایک مولانا کو لا کے بٹھا دیں۔ آیا اس کو حکومت اسلامی کہتے ہیں؟ نہیں۔ آپ مولانا چاہے جتنا بھی ماہر لا کر بٹھا دیں، حکومت اسلامی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حکومت اس وقت اسلامی ہوگی کہ جب ہر ڈپارٹمنٹ ہمارا اسلامی قوانین کے مطابق چل رہا ہوگا، چاہے وہ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ اکنامکس کا ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹس ہوں کہ جو ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں اور حکومت اسلامی چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ بہت سارے ہیں، جیسے آپ کی عدلیہ ہے، جیسے آپ کا پارلیمنٹ ہے، جیسے اور دوسرے احکامات ہیں، باب قضاء ہے، اور اس طرح کے فقہی دوسرے احکام ہیں۔ یہ سارے کے سارے اسلامی ہوں گے اور پھر ان کو اجرا کیا جائے گا، تب یہ حکومت اسلامی کہلائے گی۔ اگر کوئی دیندار انسان صدر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، تمام کابینہ کے اراکین جو ہیں، سب کے سب افراد، آپ کا ایم این اے، آپ کے پارلیمنٹیرین، آپ کے سب، آپ کی اسٹیبلشمنٹ سب جو ہے وہ دیندار بن جائیں، حتیٰ اتنی تعلیم حاصل کر لیں کہ مولانا کہلانے کے قابل ہو جائیں، سب کے سب ہو جائیں، معاشرہ سارے کا سارا اگر اس طرح بن بھی جائے، تو وہاں پر موجود حکومت کبھی بھی حکومت اسلامی نہیں کہلائے گی۔ حکومت تب اسلامی ہوگی کہ جب وہاں پر اسلام کے قوانین اجرا ہو رہے ہوں گے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اسلام کے قوانین کے مطابق چل رہا۔ تو آیا یہ اسلامی قوانین جو ہیں ہم نے استخراج کر لیے ہیں اسلام سے؟ ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم کیا ہے؟ یعنی ایجوکیشن کا سسٹم یہ نہیں ہے کہ آپ اسکول بنائیں اور وہاں پر حجاب کو الزامی قرار دے دیں اور بچوں کے لیے دینی کورس داخل کر دیں، اسلامیات ڈال دیں اس کے اندر، عربی ڈال دیں اس کے اندر، یا مثلا اس میں بعض قرآن کی صورتوں کی تعلیم دینا شروع کر دیں، اور اس طریقے سے۔ اس سے ایجوکیشن اسلامی نہیں ہوتی ہے۔ ایجوکیشن اگر اسلامی ہونی ہے تو ایجوکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے جو مبانی ہیں، وہ مبانی ہمارے کیا ہونے چاہیے؟ اسلامی ہونے چاہیے۔ آج ہماری جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ ویسٹرن فلسفی کے اوپر بیس کرتا ہے، کہ جس کے اندر انسان فقط ایک بدن کے اندر منحصر ہے اور انسان کو حیوان کے درجے پر رکھا جاتا ہے۔ فقط یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہتر حیوان ہے، سوچتا ہے چونکہ، اور لیکن حیوان اور اس کے درمیان کو بنیادی فرق نہیں پایا جاتا۔ لیکن اگر آپ قرآن کے فلسفی کو مد نظر رکھیں، قرآن کی طرف نگاہ رکھیں، قرآن کے نظریے کو اگر دیکھیں، تو وہاں پر انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ الگ ایک نوع ہے، حیوان سے برتر نوع ہے، الگ حیوان اور ہے اور انسان اور نوع ہے۔ اور انسان خلاصہ نہیں ہوتا بدن کے اندر، بلکہ انسان
جہاں پر مادی بدن اپنا رکھتا ہے اور اس کو ہونا چاہیے، اسی طریقے سے اس کی ایک حقیقت روح ہے جو مادی نہیں ہے، مجرد ہے۔ ان دو پہلوؤں کو ماننے کے بعد انسان کی حقیقت واضح ہوتی ہے، اور پھر جب ایجوکیشن کا سسٹم بنایا جائے گا تو ان دو پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے گا، تو زمین آسمان جو ہے، زمین آسمان کے برابر اختلاف موجود ہوگا ان دو سسٹموں کے اندر۔ وہ سسٹم کہ جو انسان کو حیوان کے درجے پر لا کر اس کے فقط مادی پہلو کو مد نظر رکھ کر ایجوکیشن کا سسٹم بناتا ہے، اور دوسری طرف سے وہ نگاہ کہ جو الہی نگاہ ہے، قرآنی نگاہ ہے کہ انسان فقط مادی نہیں ہے بلکہ معنوی پہلو بھی رکھتا ہے، روح بھی رکھتا ہے، اور اس کو مد نظر رکھ کر اگر ایجوکیشن سسٹم بنایا جائے گا تو وہاں ان دو پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ ایجوکیشن سسٹم جو مادی بیس پر ہوگا اس میں فقط انسان کی مادی ضروریات کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے اور انسان کس طریقے سے ان کو حاصل کرے ایجوکیشن سسٹم میں دکھایا جائے گا اور پڑھایا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اسلامک سسٹم اس مبنے کے تحت بنائیں گے تو وہاں پر اس کی روحانی پہلو کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ آج آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر یہ فکر جو ہے وہ رائج کر دی گئی ہے کہ آپ اگر سائنس پڑھیں گے آپ کو حیرت کنندہ حقائق نظر بھی آتے رہیں گے، تو آپ نے اپنے آپ کو تلقین کرنا ہے کہ یہ خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ خدا کے فکر کو اگر آپ درمیان میں لے کر آ گئے تو پھر یہ سائنس شمار نہیں ہوگی، آپ سائنس سے باہر نکل رہے ہیں۔ یہ جو میتھڈولوجیکل نیچرلزم کے اندر بیان ہو رہا ہے وہ یہی ہے۔ ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں، پروفیسر جانتے ہیں اس بات کو کہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، لیکن جب ہم اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے اندر سائنسی کو اگر مد نظر رکھ لیں گے، جس کا مد نظر ہی یہی ہے کہ اس نیچر کو جو مادی کائنات ہے اس کے اندر حقائق کو کشف کرنا ہے، اس کے قوانین کو کشف کرنا ہے، تو یہاں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے جب تمہیں عجائب نظر آئیں، حقائق اتنے عجیب و غریب نظر آئیں کہ تمہارا دل کہہ اٹھے کہ یہ کوئی بنانے والا اس کو ہے اور وہ بہت ہی حکیم ہے، بہت ہی جو ہے وہ عادل ہے، عدل تکوینی جو ہے اس نے برقرار کی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا خالق ہے، یہ دل کہہ بھی رہا ہو تو اسلامک ایجوکیشن سسٹم کہتا ہے کہ اس کا اقرار کرو، خود بھی اور دوسروں کو بھی کرواؤ، پھر ان عجائب کو دکھائیں جو اس کائنات میں موجود ہیں۔ کس طریقے سے جو ہے دو سسٹم الگ ہیں، تو آپ اگر اسلامی حکومت برقرار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسلامک ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور ان اسلامک ایجوکیشن کے لیے جو مبانی فلسفی ضرورت ہیں، جو مبانی ضرورت ہیں، ان کو استخراج کرنے کی ضرورت ہے اسلام کے اندر سے، اور پھر اس کو کس طریقے سے اجرا کرنا ہے، کس طریقے سے ایک سسٹم بنانا ہے، وہ بھی پورا پروسیس ہوتا ہے۔ اتنا سادہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں قرآن سے چند نظریے لے کر اسلامک ایجوکیشن بنا دوں گا، نا، سسٹم بنانے کا پورا پروسیس ہے۔ جو سسٹم بنانا جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کے لیے سالہ سال درکار ہوتے ہیں کہ ماہرین بیٹھ کر ایک سسٹم کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ تو اگر وحدت کے ساتھ ایک قدم بڑھایا جائے تو یہ کام مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ دونوں اسلامی حکومت چاہتے ہیں، اور اکثر مبانی مشترک ہیں کیونکہ قرآن مشترک ہے۔ فہم کے اندر جہاں اختلاف ہے علمی طور پہ حل کیا جا سکتا ہے، یہ مل کر سر جوڑ کر بیٹھ سکتے ہیں اور اپنے جو ماہرین ہیں ان کے استنباطات، ان کے اجتہادات سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اسلام کے مبانی کو حاصل کر کے سسٹم طراحی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک معاشرے کی جو نبض ہوتی ہے وہ ہیومنٹیز ہیں، وہ علوم ہیں کہ جو ہیومن سائنسز کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ جب تک کوئی ہیومن سائنسز کے اندر یا ہیومنٹیز کے اندر مستقل نہیں ہوگا نظریہ دینے کے اندر، وہ کبھی ملت، کوئی وہ قوم جو اس طریقے سے نہیں ہے، مستقل نہیں ہے ہیومنٹیز کے اندر، وہ کبھی ایک مستقل قوم نہیں بن سکتی ہے۔ وہ کبھی اپنے آئیڈیا کے مطابق ایک سسٹم کو ڈیزائن نہیں کر سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سسٹم بننا ہیومنٹیز کے ذریعے، ایک معاشرے کی جو مدیریت ہے، معاشرے کو لے کر جو چلنا ہوتا ہے، معاشرے کو جو ہدایات
کرنی ہوتی ہیں وہ ساری ہیومنٹیز کے ذریعے ہوتی ہیں، اور ہیومنٹیز اس کے جو مبانی ہوتے ہیں وہ جو بنا کر سسٹم بنا دے گا، قوم اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آج آپ کے ہیومنٹیز کے جو مبانی ہیں وہ سب کے سب ویسٹرن ہیں، ویسٹرن فلسفی پر بیس کرتے ہیں۔ تو آپ اگر اپنے مبانی کو استخراج کر کے اس کے مطابق ہیومنٹیز کو نہیں بنائیں گے، آپ کا اقتصادی نظام، آپ کا ایجوکیشن نظام، آپ کا سائیکالوجی نظام جو ہے، یہ جتنے بھی ہیومنٹیز کے اندر مسائل آتے ہیں، آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ آپ اسلامی بنیادوں پر اگر نہیں بنائیں گے تو نہ اسلامی حکومت قائم کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایک مستقل قوم بن سکتے ہیں۔ اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اگر مستقل قوم بننا ہے، اگر اسلام کا سر بلند کرنا ہے اور سر بلند ہو کر جینا ہے، تو ہیومنٹیز کے اندر صاحب نظر بننا ہوگا، ان کے مبانی کے اندر قرآنی مبانی ڈالنے ہوں گے اور ایک سسٹم استخراج کرنا ہوگا، تب جا کر یہ کام ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں یہ والی فکر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے پیچھے ہیں۔ اور اگر وحدت کے ساتھ مل بیٹھ کر مشترکات کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں تو وہ دن دور نہیں ہیں کہ جب پوری دنیا کے اندر وہ ایجوکیشن سسٹم ایک ایسا دے کر پیش کر سکتے ہیں تو وہ حیرت میں آ جائیں گے کہ اسلام کے پاس واقعاً ایک طاقت موجود ہے کہ جو پوری دنیا کو مدیریت اور اس کو چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسلام کی یہ طاقت، ہم اب ہیومنٹیز کے اندر آگے بڑھیں اور یہ وحدت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایران کافی حد تک ہیومنٹیز کے اندر کام کر رہا ہے، بہت سارے ایجوکیشن کے اوپر ایک سسٹم بنانے کے قریب ہے اور تقریباً بن چکا ہے۔ اکنامکس جو اقتصادی نظام ہے اس کے اندر ٹھیک ٹھاک کام ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اہل سنت کے اندر بھی کام ہو رہا ہے۔ تو یہ مشترکہ ہونا چاہیے تاکہ ایک اسلامی نظام بن سکے، اور یہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کام انجام دیا جائے تو ہم تیزی کے ساتھ اپنی کمیاں کوتاہیاں جو ہیں اس کی تلافی کر سکتے ہیں، اسلام کا بول بالا کر سکتے ہیں، اور مجبور ہو جائے گی پوری دنیا اسلام کے بنائے ہوئے سسٹم کو ماننے اور ان کو اجرا کرنے کے لیے۔ کیوں؟ آج مادی سسٹم فلاپ ہو چکا ہے، ایجوکیشن کے اندر بھی، اکنامکس اقتصادی حوالے سے بھی، پولیٹیکل اعتبار سے بھی۔ آپ دیکھ لیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ بشر جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ سفر طے نہیں کر رہا۔ ہاں بہت ساری ایسی چیزیں حسن موجود ہیں، لیکن کامیابی اس کو نہیں کہتے ہیں، چونکہ آج بحران ہے بہت بڑا، بشر جو ہے جس کو احساس کر رہا ہے، ایجوکیشن کے اندر بھی، سیاست کے اندر بھی، اقتصاد کے اندر بھی، بہت ساری اور دوسری چیزوں کے اندر بھی۔ تو ہم مسلمان اگر متحد ہو جائیں تو ہم آسانی کے ساتھ اسلام کی طاقت کو اجاگر کر کے پوری دنیا کو منوا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔